بہت سارے بچے جو ہے وہ اسکول چھوڑ جاتے ہیں، بہت سارے بچے جو ہیں والدین ان کو اسکول بھیجتے ہیں لیکن وہ اسکول جاتے نہیں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ بچے اسکول کیوں نہیں جاتے ہیں یا تعلیم کے میدان میں ترقی کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کی ایک دو وجوہات ہیں کہ والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ کلاس سے پاس کرتا جائے اور بڑی کلاس میں پہنچ جائے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، جب تک ہم بچے کی بنیاد بہتر نہیں کریں گے اس وقت تک بچہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ تعلیم کے میدان میں ترقی کرے تو اس کے لیے سب سے جو ضروری بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی بنیاد بنانی ہے۔ تو بنیاد کیسے بنے گی؟ سب سے پہلی بنیاد تو گھر میں ہی ہوتی ہے کہ جب بچے کو بولنا آتا ہے تو اس کو گھر میں لکھانا چاہیے، پڑھانا چاہیے، اور اس کے بعد بنیادی جو ہے بات اور سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کسی ایسے ادارے میں کسی ایسے ٹیچر کے پاس چھوڑیں کہ جو اس بچے کی بنیاد بہتر کرے۔ اور جب تک بچہ جو ہے وہ پہلی کلاس جو ہے پریپ ہے، نرسری ہے یا اول ادنیٰ ہے، اس میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو نہیں سمجھ سکتا، لکھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، تو اس کو اگلی جماعت میں نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت بڑی بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، کوٹھی بنانا چاہتے ہیں اور اس پہ کئی منزلیں بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر نیچے جو ہے وہ کچی اینٹیں لگائی گئی ہوں اور اس میں جو ہے وہ بنیاد اچھی طرح نہیں اس کی کھودی گئی ہو تو پھر وہ اس پہ آپ جو ہے نا نئی تعمیر کریں گے منزل، تو اس کی جتنی بڑی منزل آپ بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا کریں گے؟ اتنی گہری اس کی بنیادیں کھودیں گے اور اتنا مٹیریل جو ہے وہ زبردست لگائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس پہ بلڈنگ بنانی ہے۔ تو اگر آپ اس کی بنیادیں جو ہے وہ اچھی طرح نہ بنائیں گے اور پھر آپ چاہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بلڈنگ بن جائے تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ اگر نیچے اس کا جو ہے وہ لیول ہی نہیں ٹھیک رکھا گیا، اس پہ جو ہے صحیح طور پر مٹیریل نہیں لگایا گیا تو آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں گے اس پہ بلڈنگ جو ہے وہ نہیں بن سکتی۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جیسے آپ ڈبل منزل یا ٹرپل منزل کوٹھی وغیرہ بلڈنگ وغیرہ تعمیر کرنے کے لیے اس کی بنیادیں مضبوط کرتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کروانا چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد پہ غور کریں۔ اگر بچہ پہلی کلاس میں پڑھنے لکھنے کے قابل نہیں ہے تو اس کو دوسری میں مت ہونے دیں۔ جو بچہ 1 کلو وزن نہیں اٹھا سکتا اس کو آپ 2 کلو وزن اس پہ اٹھانے کے لیے کہتے ہیں، 3 کلو کہتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ کبھی نہیں اٹھا سکے گا۔ تو یہ ایک بہت اہم نسخہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے تعلیم کے میدان میں ترقی کریں تو ان کی بنیاد مضبوط کریں، اچھے ادارے میں اس کو داخل کروائیں، محنتی استاد کے پاس اس کو جو ہے وہ داخل کروائیں، تاکہ بچے کی بنیاد جتنی مضبوط ہوگی تو پھر آگے بچہ جو ہے وہ خود بخود کامیاب ہوتا جائے گا۔ اور کبھی بچہ یہ نہیں کہے گا کہ میں جو ہے سکول نہیں جاؤں گا یا میں جو ہے وہ سکول چھوڑنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے بچوں کی جو سکول چھوڑنے کی وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ بیچارے چھوٹی کلاسوں میں بنیادی طور پر کمزور ہوتے ہیں اور آگے نہ ان کو سبق آتا ہے، نہ پڑھنا آتا ہے، نہ لکھنا آتا ہے، تو بار بار جب استاد اس کو سبق سنتا ہے، اس کو کام لکھواتا ہے، وہ بیچارہ لکھ نہیں پاتا تو پھر وہ مایوس ہو کر سکول چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے تعلیم کے میدان میں کامیاب ہو جائیں، چاہے وہ دین کی تعلیم ہے یا سکول کی تعلیم ہے، اگر ایک بچہ ہے اس کو آپ قاری صاحب کے پاس چھوڑتے ہیں اور جناب اس کو جو پہلی تختی ہے حروف تہجی والی، اگر اس کو پہچان ہی نہیں ہے حروف کی تو یہ 28 حروف ہے جو مکمل قرآن مجید میں جس پہ جو الفاظ ہیں وہ ان 28 حروف کے ساتھ ہی بنتے ہیں۔ تو اگر اس کو پہچان نہیں ہے تو پھر علماء اور قراء حضرات فرماتے ہیں کہ ان کو اگلی تختی پر نہیں سبق دینا چاہیے جب تک اس کی پہلی تختی جو ہے اس کو پہچان ہی نہیں ہے حروف کی۔ تو اسی لیے یہ قاعدہ اور قانون تعلیم کے ہر میدان میں جو ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لاگو کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے بچے ضرور اور بڑے شوق کے ساتھ سکول بھی جائیں گے، مدرسے بھی جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ سکول کے میدان میں یا دینی تعلیم کے معاملے میں کبھی جو ہے وہ نہ آپ کو پریشان کریں گے اور نہ آپ کو جو ہے وہ
ڈسٹرب کریں گے، بلکہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب بنیاد مضبوط ہوگی تو پھر وہ ترقی کی راہ میں گامزن ہوں گے اور زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوں گے۔